یہ جو خمس تھا نا، مال فی، جس پر سارا معاملہ بنایا جاتا ہے، مال فی جو مال غنیمت کے ساتھ فی کا آ رہا ہے، اس کے مسئول اور ذمہ دار کون تھے ابو بکر صدیق کے دور میں؟ مولا علی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کے دور میں مولا علی تھے، وہ تمام کی تولیت، خمس آپ تقسیم کرتے تھے، اللہ اکبر۔ مال فی کو آپ تقسیم کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مال ہی آپ کو اٹھا کر دیا گیا ہے، یہ تھوڑی کہ فدق کے ادھر 4 دیواری باندھ دی گئی ہے اور اس میں تالا لگا دیا گیا ہے اور گن دے کر 10 گارڈ کھڑے کر دیے گئے کہ اس میں جناب جو ہے کہ کوئی، پہلے تو یہی مسئلہ کہ فدق کہاں سے کہاں تک تھا، تو ایک کہنے لگا جی وہ جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں سے اور غروب، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے یار، جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور جہاں سے غروب ہو رہا ہے وہ سارا ہی فدق ہے۔ میں نے کہا یار اس کو کہتے ہیں کہ مبالغہ غیر حق۔ آپ جب ایک مسئلہ جو نفس مسئلہ کو غلط سمجھیں گے نا، تو اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو کئی جھوٹ بولنا پڑے گا۔ ایک دفعہ دل پہ پتھر رکھ کر سچ بول دیجیے، پرسکون ہو جائیں گے۔ جھوٹ اور جھوٹ کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے، اس لیے یہاں کچھ بات کرتے ہیں وہاں کچھ بات کرتے ہیں۔ اہل سنت کو دیکھیں، فدق کے لیے جو 14 صدی کا موقف ہے وہی سامنے آتا ہے، کیونکہ جو سچ ہے وہ یہی ہے، ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں چلتی ہے۔ تولیت یعنی جو مال فی، مال کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے ایک بزرگ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جی فدق کس کا تھا جی، یعنی یہودیوں کا تھا۔ کہ ان سے لے لیا گیا تو ان کی بیٹیاں تو نہیں روئی، جن سے لے لیا گیا ان کی بیٹیاں نہیں روئی، تو تم سیدہ پاک کی طرف کیا نسبت کر رہے ہو؟ اور یہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ وہ اتنے غم میں روئیں کہ ان کے بال سفید ہو گئے۔ وہ مبارک گھر، ان کو کیا حرص ہے اس مال سے؟ اور لیکن سنیے اس بات سے، کتابوں میں یہ بھی ہے کہ 7 گاؤں تو حضرت زہرا پاک کے پاس تھے۔ اب آپ ادھر اگر تشریف لائیں، حضرت مولا مرتضیٰ کے ابو داؤد دیکھیں، جانبین سے دیکھیں، ایک وقت ایسا آیا جب بہت بڑا مال کسریٰ کی طرف سے آیا، حضرت علی مرتضیٰ آئے، پورا حساب فاروق اعظم کو دیا۔ آپ نے فرمایا یار یہ تم نے لیا نہیں، میں نے تمہارے لیے کہ یمبو کی زمین اور یہ زمین جو چشمہ اس کے اندر ہے، باغات ہے۔ فرمایا مجھے ضرورت نہیں، مجھے اتنا مال میرے پاس جمع ہو گیا ہے، مجھے حاجت نہیں ہے، اس وقت فقراء کو ضرورت ہے، تو لہذا فقراء میں تقسیم کر دیں۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا علی یہ تم کیا شرط لگا رہے ہو، بعد میں اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر نے آپ کو بحیثیت خلیفہ ہونے کے اور آپ کی جو حیثیت مبارک ہے اس اعتبار سے آپ کی جو ضرورت تھی اور آپ کا جو حصہ بنتا تھا وہ اتنا اپنی ریاست کے اندر دیا ہے کہ آپ نے یہ جواب میں ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میرے پاس سارے معاملات مکمل ہو چکے ہیں، آپ ان فقراء کے اندر اس کو تقسیم کیجئے۔ یہ گواہیاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ہے۔ اور فلمیں کیا بنائی جاتی ہے؟ جیسا سب لوٹ گیا ہے، سب لوٹ گیا ہے، بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جھوٹ کو سنبھال پاؤ گے آپ؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ اب اگر بھائی فدق تو خیبر کے پاس تھا نا، خیبر کے بعد ہوا، خیبر کب ہو رہی؟ 6 ہجری میں، اور تبوک کب ہو رہا ہے؟ 9 ہجری میں۔ تو جب چندہ مانگا گیا رسول اللہ کی طرف سے، توجہ کیجئے، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جان تو لے آئے اپنی، لیکن آپ کچھ مال لائے۔ مال کون لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، ان کے پاس تھا۔ اگر اتنی بڑی جائیداد کہ سورج جہاں سے نکلے وہاں ڈوبے یہ ساری زمین ہے، تو میں نے کہا اسی زمین میں ہی تو قیصر سے لڑائی ہو رہی تھی، وہ کہاں پر آ گیا؟ اس کا مطلب اسی باغ میں لڑائی ہو رہی تھی۔ جی کیا باتیں کرتے ہو؟ اور آپ دیکھیے سرکار مولا مرتضیٰ کے پاس اگر اتنا مال تھا، جس کی آمدنی اتنی تھی، اور وہ حضور نے اپنی حیات ہی میں ہبا کر دیا تھا، تو یہ 2 سال کے بعد جو جیش العسرہ ہے، انتہائی تنگی کا، آج غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ مسلمان بھوک سے مر رہے تھے اور نبی نے سارا اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دیا، معاذ اللہ۔ یہ الزام تم ادھر لانا چاہتے ہو، اور سرکار مولا مرتضیٰ تو جان لے کر حاضر ہو گئے، لیکن جس وقت جیش عسرہ کے اندر حضور نے 3 دفعہ منبر پر کھڑے ہو کر تلواروں کے لیے اور گھوڑوں کے لیے، مجاہدین کے لیے جو آپ نے گویا کہ چندہ طلب کیا اور مانگا، اس میں کون لوگ آ گئے؟ حضرت مولا اپنی جان لے کر آئے۔ تو اگر وہ سارا دے چکا تھا تو پیسہ کہاں گیا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں ساری رسول اللہ جو اس حضور امیر ہیں اس ریاست کے اور منتظم ہیں، اور بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کے وہ جو مال آ رہا ہے وہ سب میں تقسیم ہو رہا ہے۔ اسی باغ کو پھر حضرت ابو بکر نے بھی اسی نظم پر رکھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی نظم پر رکھا، اور پھر اس نظم کا کفیل، والی اور وزیر بھی کس کو بنایا؟ سرکار مولا مرتضیٰ شریف۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ شاہ صاحب۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔